مقبوضہ جموں اور کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ دعا کریں، اللہ مسلمانوں کی حفاظت کرے اور اللہ ان ظالموں پہ اپنی طرف سے قہر نازل کریں اور اللہ تبارک و تعالی ان کو صحیح معنوں میں آزادی نصیب کریں۔ بلوچستان میں بارشیں نہیں ہیں، اللہ ان کے علاقوں میں بارشیں عطا فرما اور ان کی برباد زمینوں کو آباد کر دے۔ گورنمنٹ بھی زمین پہ مکان بنانے مسجد پر بالکل ناجائز ہے۔ جب زمین ہی پرائی ہے، گورنمنٹ کی ہے، تو بغیر خرید یا بغیر اجازت کے اس کو تصرف میں لانا حرام ہے۔ اگر مسجد بنائی جائے تو فقہا کہتے ہیں اس میں نماز بھی نہیں ہوتی، وہ تو ارض مغصوبہ ہے، زمین یعنی قبضہ کیا گیا ہے۔ اگر آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا تو اپنے پیسے سے حج یا عمرہ، بھئی حج عمرہ ہونا الگ بات ہے، زکوٰۃ الگ بات ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے کا گناہ ہوگا، حج عمرے کرنے کا ثواب ہوگا۔ کہتے ہیں جی مجھے بلڈ پریشر اور شوگر کی بیماریاں ہیں، تو میں نے بتایا تھا نا قرآن کی آیت ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ آیت پڑھا کرو کثرت سے، تو انشاءاللہ بلڈ پریشر جب نہیں ہوگا تو غصہ بھی نہیں آئے گا۔ اگر چھوٹا بچہ چھینک مارے، اصل تو یہ ہے کہ جب کوئی کہے الحمدللہ تو کہو یرحمک اللہ، پھر وہ کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالک۔ چھوٹا بچہ ہے تو الحمدللہ تو کہتے نہیں، آپ اس کی طرف سے کہہ دیا کرے الحمدللہ یرحمک، ایک دعا ہی ہے نا۔ بھئی شوگر کے لیے بزرگوں نے لکھا ہے اللہ اعلم کہ جو آیت ہے نا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے اور اسی طرح فجر کو سورج نکلنے سے پہلے اگر یہ پڑھتا رہے 7 دفعہ تو اللہ رحمت کریں گے۔ لیکن علاج بھی جاری رکھو، اتنے ہم پاک زبانیں نہیں ہیں ہماری۔ جن لڑکیوں کی یا لڑکوں کی شادی نہیں ہوتی، علماء نے لکھا ہے کہ وہ سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھیں روزانہ، تو انشاءاللہ 11 دن کے اندر اندر بہتر سے بہتر رشتہ ہو جاتا ہے۔ کہ سورۃ الرحمن جو ہے اس کو قرآن کی عرائس الرحمن کہتے ہیں، یعنی قرآن کی دلہن ہے۔ حشر کا میدان جو ہے وہ شام میں ہوگا۔ نماز پڑھتے ہوئے نظر سجدے کی جگہ پہ رکھیں۔ حرم میں ہر نماز کے بعد جنازہ ہوتا ہے، اگر ایک جنازہ ہو یا زیادہ بندوں وہ بھی ایک ہی دعا کافی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، یہ سب کے لیے ہے۔ کہتے ہیں پاکستان میں کوئی ٹیلی نار کمپنی ہے کہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ کھلواؤ، اس میں 1000 لازمی رکھو، پھر آپ کو ڈیلی کے 50 منٹ ملیں گے۔ یہ سود ہے اور کیا ہے، صاف ظاہر ہے۔ جمعہ کی دوسری اذان حضرت عثمان کے زمانے میں شروع ہوئی، اور حضرت عثمان کا فرمان جو ہے وہ سنت ہے، جیسے حضور کا فرمان سنت ہے، علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ پھر جب حضرت عثمان نے یہ حکم دیا، اذان جاری ہوئی، لاکھوں صحابہ تھے، کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا، تو حضور خلیفہ راشد کی سنت بھی ہے اور اجماع صحابہ بھی ہے۔ رخسار فاطمہ کے لیے دعا کریں ہدایت کہ اللہ سب کو ہدایت دے۔ نام فاطمہ رکھا ہوا ہے تو اب بھی ہدایت نہیں ملی تمہیں، تو پھر فاطمہ نام تو نہ رکھتی نا، بل فاطمہ والے عمل کرو۔ آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے بچی کی، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ بہرحال یہ ڈاکٹروں کے بعد علاج نہیں ہے، لیکن اللہ قادر ہیں کہ اللہ اس کی نظر کو بحال کر دے۔ اور ویسے علماء کہتے ہیں کہ قرآن میں جو آیت ہے نا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا۔ یہ آیتیں پڑھ کے دم کرتے رہیں تو اللہ قادر ہیں شفا دے دیں۔ عیسائی جو ہیں مسلمان ان کو کرسمس پہ مبارکباد دے سکتا ہے؟ بالکل نہیں دے سکتا۔ اپنے ہجری سال پہ مبارکباد نہیں دے سکتا تو کافروں کے لیے کیسے مبارکباد دے سکتا ہے؟ نئے سال پہ مبارکباد دے، یہ تو بدعات ہے، یہ تو کافروں کی رسم ہے، یہ ان کا نیو ایئر ہوتا ہے۔ اور کرسمس میں تو ان کا بڑا جھوٹا عقیدہ ہے کہ انہی دنوں میں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی نہ تورات میں تک پیدائش کا ذکر ہے نہ انجیل میں ہے۔
مشرک کی معافی ہو سکتی ہے، ہاں توبہ کر لے تو معافی ہو سکتی ہے، مرنے سے پہلے شرک سے توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ بد نظری سے بچنے کے لیے اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں اور ہر نماز کے بعد 7 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں۔ میں بیٹے کو اپنے 5ویں کلاس کے بعد حفظ کروانا چاہتی ہوں، بالکل اللہ نصیب کرے، بڑی اچھی بات ہے، اور بچوں کو حفظ کرایا بھی تب کریں جب وہ 5 جماعتیں پڑھ جائیں، کیونکہ ایک تو ان میں ادب آ جاتا ہے، بیٹھنے کا طریقہ آ جاتا ہے، پھر وہ جلدی حافظ بن جاتے ہیں۔ یہ جو آپ پہلے سے ان کو ڈال دیتے ہیں حافظوں کے بعد، اور حافظ بھی ہمارے دور کے جو ماشاءاللہ جلاد ہیں، جن کو دیکھ کے بچے کا پیشاب نکل جاتا ہے، حفظ کیا کرے گا؟ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے ملتے ہوئے کنڈم استعمال کرتا ہے، کیوں؟ کہ اولاد نہ ہو، یہ منع ہے۔ اگر گھر میں پیسے جمع کر کے رکھیں، بالکل زکوٰۃ تو سب پہ ہے، گھر میں رکھو یا بینک میں رکھو۔ کافی عرصے سے نیند نہیں آتی ہے، دوائیاں کھا کھا کے، تو یہ سورۃ الکہف کی آیت ہے نا، وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، یہ رات کو پڑھتے پڑھتے سو جاؤ، انشاءاللہ نیند آ جائے گی۔ اللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم انا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا، اللهم اکرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اجعلنا في زمانك وامانك واحسانك، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا الى النار مسيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو صحیح رشتے نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ پوری دنیا میں جتنی مساجد ہیں، مدارس ہیں، معاہد ہیں، معابد ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کے افراد ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، یا اللہ ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرما، یا اللہ حرمین الشریفین اور بلد الامین کو ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کو بھی یہود اور ہنود کی سازشوں سے محفوظ فرما، یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد